وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنتم توكلون على الله حق توكله لرزقتم كما ترزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. معزز سامعین، ایمان کے شعبوں کا تذکرہ چل رہا ہے. ایمان کے 77 شعبے ہیں، 77 درجے اور شاخیں ہیں، جن میں سے 11واں شعبہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، اللہ تعالیٰ کی خشیت، جو پچھلے ہفتے بیان ہوا. یہ ایمان کا 11واں شعبہ تھا، اللہ تعالیٰ کی خشیت، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا. اس کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ یہ کتنی اہم صفت ہے. اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی خشیت اور اللہ تعالیٰ کا ڈر دعا میں مانگا کرتے تھے. ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ڈر اللہ تعالیٰ سے مانگے، اس کی دعا کرے. اللہم انی اسألک من خشیتک ما تحول به بیننا و بین معصیتک. یہ دعا آتی ہے حدیث میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ دعا فرماتے تھے کہ اے اللہ، میں تجھ سے تیرا ایسا ڈر، ایسی خشیت اور خوف مانگتا ہوں جو ہمارے اور گناہوں کے درمیان رکاوٹ بن جائیں. میں تجھ سے تیرا ایسا خوف مانگتا ہوں، ایسی خشیت اور ایسا ڈر مانگتا ہوں جو ہمارے اور گناہوں کے درمیان حائل ہو جائے. جب بھی گناہ کا موقع آئے تو وہ تیرا خوف اور خشیت آڑے آ جائے. بہترین دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی. کیونکہ تنہائی میں کسی کو اللہ کا ڈر، اکیلے میں، اندھیرے میں، جنگل میں کسی کو اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ کا ڈر نصیب ہو جائے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے. پھر ایسے انسان سے کبھی کوئی گناہ نہیں ہوگا، اور گناہ نہیں ہوگا تو مصیبت اور آفت بھی نہیں آئے گی. مصیبتیں، آفتیں، عذابات جتنے آتے ہیں گناہوں کی وجہ سے. تو جب اللہ کا ایسا خوف نصیب ہو جائے گا کہ جو تنہائی میں بھی، جنگل میں بھی، اندھیرے میں بھی گناہ سے روک دے، تو پھر اس لیے اللہ تعالیٰ سے اللہ کا خوف اور اللہ کی خشیت، اللہ کا ڈر مانگنا چاہیے. کیونکہ آج کل تو گناہوں کے اسباب ویسے ہی بہت زیادہ ہو چکے ہیں. گناہ کے ذرائع کہ انسان آسانی سے بڑے بڑے حرام کام کر سکتا ہے. اتنا دنیا کو ایسا بنا دیا گیا، اللہ کے دشمنوں کی طرف سے ماحول ایسا بنا دیا گیا کہ گناہ اس میں آسان ہے، نیک عمل مشکل ہو گیا. گناہ کے اسباب بڑھ گئے، گناہ کے راستے بڑھ گئے، گناہ کے ذرائع بڑھ گئے. تو ایسے وقت ان گناہوں سے بچنے کے لیے ایک ہی چیز ہے، وہ ہے اللہ کا ڈر، اللہ کی خشیت. اس لیے اللہ تعالیٰ سے اللہ کا ڈر، اللہ کی خشیت، اللہ کا خوف مانگنا چاہیے. تو یہ 11واں شعبہ تھا. 12واں شعبہ تھا اللہ سے امید رکھنا. جیسے ڈر اللہ کا ہے، ایسے ہی امید صرف اللہ سے ہو. ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ. کہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور جنہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا، یہ لوگ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں. تو اللہ کی رحمت کی امید ہر مسلمان کو ہمیشہ ہونی چاہیے. کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوسی نہیں ہونی چاہیے. اس کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں اپنے سے اچھی امید
اور اچھا گمان نصیب فرما۔ یہ 12ویں صفت ہے، 12واں ایمان کا شعبہ۔ اسی طریقے سے 13واں ایمان کا شعبہ ہے اللہ پر بھروسہ کرنا، اللہ پر توکل کرنا۔ یہ بھی بہت اہم صفت ہے۔ ایمان والوں کی خاص صفات میں سے اللہ کے جو بالکل مقبول بندے ہوتے ہیں، اللہ کے جو بہت زیادہ قریبی بندے ہوتے ہیں، انہیں سب سے زیادہ اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے۔ جیسے انبیاء علیہ السلام کو دیکھ لیں، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ان کے توکل کو بیان کیا ہے کہ جب نبی دنیا میں آتے تھے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلاتے تھے، اور پوری قوم، اس زمانے کی پوری دنیا ان کے خلاف ہو جاتی تھی، پورا معاشرہ، پورے انسان، حتیٰ کہ اس زمانے کی حکومتیں، اس زمانے کے بادشاہ سب ان کے خلاف ہو جاتے تھے، پھر بھی وہ انبیاء علیہ السلام ان سے متاثر نہیں ہوتے تھے، اپنی قوم سے، اپنے زمانے کے بادشاہ سے، حکومتوں سے، کسی سے نہیں ڈرتے تھے۔ اور اس وقت بھی وہ جب ان کے پاس اسباب نہیں تھے، دنیا کی چیزیں اور نقشے نہیں ہوتے تھے، جب بھی انبیاء علیہ السلام اللہ پر بھروسہ کرتے تھے۔ ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا ظاہری اعتبار سے۔ 13ویں پارے میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ رسول جب آ کر لوگوں کو اللہ کا پیغام سناتے ہیں تو لوگ ان کو دھمکیاں دیتے ہیں کہ ہم تمہیں یہاں سے نکال دیں گے، ہم تمہیں بستی سے نکال دیں گے، تمہیں پتھر مار مار کر ہلاک کر دیں گے۔ تو انبیاء علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ انبیاء علیہ السلام کہتے ہیں وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا، ہمیں کیا ہو گیا کہ ہم اللہ پر بھروسہ نہ کریں حالانکہ اس نے ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دی ہے۔ اس نے ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دی ہے، اس زمانے میں ہمیں پیدا کیا، ہمیں نبوت عطا کی اور ہمیں صحیح راستے کی رہبری کی، تو ہم اس اللہ پر کیوں بھروسہ نہ کریں؟ دیکھیں، پوری قوم ان کے خلاف ہے، پوری دنیا اس زمانے کی پوری حکومت اور پوری طاقتیں ان کے خلاف ہیں، لیکن پھر بھی ان کا بھروسہ اللہ کی ذات پر ہے۔ وہ اپنی قوم سے، اپنے زمانے کی حکومتوں سے نہیں ڈر رہے، بلکہ وہ خود دعوت دیتے تھے کہ تم جو چاہے کر لو، ہمارا تو اللہ محافظ ہے۔ جیسے حضرت نوح علیہ السلام نے کہا اپنی قوم سے کہ اگر میرا اللہ کی طرف بلانا، میرا تمہیں نصیحت کرنا اگر برا لگتا ہے تو برا لگنے دو، فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنظِرُونَ، تم جو میرے خلاف کر سکتے ہو کر لو، تمہارے پاس جتنی طاقت ہے سب کو جمع کر لو، اپنے جو جھوٹے خدا ہیں ان کو بھی ملا لو، سب ایک چیز پر جمع ہو جاؤ، مجھے ختم کرنے پر یا میرے کام کو بند کرنے پر سب جمع ہو جاؤ، اور جو کرنا چاہو کھل کر کر لو، مجھے بالکل مہلت مت دو۔ کیوں؟ کیونکہ میرا اللہ پر بھروسہ ہے۔ انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، میں تو اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں۔ دیکھیے، یہ ہے توکل، کہ صرف انسان اللہ کی ذات پر بھروسہ کرے، دنیا کے نقشوں پر، دنیا کے اسباب پر بھروسہ نہ کرے، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرے۔ تو جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل اور بھروسہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ جو اللہ پر بھروسہ کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ جو دنیا پر، دنیا کی چیزوں پر، دنیا کے اسباب پر بھروسہ کرے گا پھر اس کو کوئی بچا نہیں سکے گا، اس کی کوئی حفاظت نہیں کر سکے گا، اسے کوئی عزت نہیں دے سکے گا، اسے کوئی کامیاب نہیں کر سکے گا۔ لیکن جو اللہ پر بھروسہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ الیس اللہ بکافٍ عبدہ، تو یہ بہت اہم صفت ہے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ، کہ انسان اپنے پیسوں پر، اپنے اسباب پر، دنیا جو نظر آتی ہے ان پر بھروسہ نہ کرے، ان ساری چیزوں کو استعمال کرے، سارے اسباب کو استعمال کرے، لیکن نگاہ اللہ کی ذات پر رکھے۔ یہ ایمان والے کی خاصیت ہے۔ ایمان والے کی خاصیت یہ ہے، کافر بھی دنیا کی چیزوں کو استعمال کرتے ہیں، کافر بھی دنیا کی چیزوں کو استعمال کرتے ہیں، دنیا کے اسباب کو استعمال کرتے ہیں، لیکن ان کا بھروسہ بھی انہی پر ہوتا ہے۔ وہ دنیا کی چیزوں کو
اسباب کو استعمال کرتے ہیں اور اسی پر یقین رکھتے ہیں، اسی پر بھروسہ، نعوذ باللہ اسی کو وہ خدا سمجھتے ہیں۔ لیکن مسلمان دنیا کے سارے اسباب، ساری چیزوں کو استعمال کرتا ہے اور نگاہ اس کی اللہ کی ذات پر ہوتی ہے، نگاہ اس کی اللہ کی ذات پر ہوتی ہے۔ یہ ایمان والے کی خاصیت ہے۔ یہی ایمان والے میں اور کافر میں فرق ہے کہ کافر دنیا کی چیزوں پر بھروسہ کرے گا، دنیا کے اسباب پر بھروسہ کرے گا، استعمال بھی کرے گا اور اسی کو سب کچھ سمجھے گا، اسی کو سب کچھ سمجھے گا۔ پھر جب نتیجہ الٹ آئے گا تو پھر وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ لیکن مسلمان ساری چیزوں کو استعمال کر کے نگاہ اللہ کی ذات پر رکھتا ہے، اس لیے نتیجہ چاہے اس کی مرضی کے مطابق آئے یا خلاف آئے، مسلمان پریشان نہیں ہوتا۔ نتیجہ اچھا آیا اسباب کو استعمال کرنے کے بعد تو مسلمان کہتا ہے الحمدللہ، اللہ نے اچھا نتیجہ دیا۔ اور اگر اسباب استعمال کرنے کے بعد نتیجہ خلاف ہو گیا تب بھی مسلمان کہتا ہے الحمدللہ علی کل حال، اللہ کی یہی مرضی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس توکل، اللہ کی ذات پر بھروسے کی صفت کو خاص ایمان والوں کی اہم 5 صفات بیان کی ہے ایک جگہ، جو اللہ کی نظر میں ایمان والے لوگ ہیں ان کی 5 صفات اللہ تعالیٰ نے بیان کی۔ اس میں سے ایک صفت وعلی ربہم یتوکلون، کہ یہ لوگ اپنے رب ہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ ایمان والے جو اللہ کی نظر میں ایمان والے ہیں، اللہ کرے کہ ہم ان میں شامل ہو جائیں، آمین۔ معمولی بات نہیں ہے کہ انسان دنیا والوں کی نگاہ میں ایمان والا بننا تو آسان ہے، لوگوں کی نگاہ میں، انسانوں کی نگاہ میں تو کلمہ پڑھ لو اور آدمی ایمان والا بن جاتا ہے۔ تو دنیا کی نگاہ میں ایمان والا بننا تو آسان ہے، انسانوں کی نگاہ میں ایمان والا بننا آسان ہے، لیکن کوئی اللہ کی نگاہ میں ایمان والا بن جائے، اللہ تعالیٰ کہے کہ ہاں یہ ایمان والا ہے، تو ان کی صفات اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، 90 پارے میں، اس میں سے ایک صفت یہ بیان کی ہے کہ یہ لوگ اپنے رب ہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ تو اللہ کی ذات پر بھروسہ، اللہ کی ذات پر توکل، یہ ایمان والوں کی خاص صفت ہے اور اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اسی لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یحب المتوکلین، چند لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو بہت پسند ہیں، اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ کی نگاہ میں پسندیدہ لوگ، اللہ جن کو پسند کرتا ہے ان کو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ان اللہ یحب المتوکلین، ان میں سے ایک اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے والے ہیں۔ اب ان کا مقام کتنا اونچا ہے، جو صرف اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں، جو صرف اللہ کی ذات پر ان کی نگاہ، اللہ کی ذات پر بھروسہ، اللہ کی ذات پر اعتماد اور توکل جن کا ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کیا ارشاد فرمایا ان کے بارے میں، دیکھیں ان کتنا بڑا مقام ہے ان کا، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے والوں کا۔ صحابہ کرام بیٹھ کر ایک مرتبہ بحث کر رہے ہیں، ایک مرتبہ صحابہ کرام بیٹھ کر بحث کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں کہ 70,000 لوگ اس امت کے بغیر حساب کتاب کے جنت میں جانے والے ہیں، وہ کون ہیں؟ تو صحابہ کرام اپنی اپنی رائے پیش کر رہے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے کہ وہ نماز پڑھنے والے، کوئی کہہ رہا ہے تہجد پڑھنے والے، کوئی کہہ رہا ہے فلاں کام کرنے والے، کوئی کہہ رہا ہے فلاں عمل کرنے والے۔ اتنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور صحابہ کرام سے پوچھا کہ تم کیا کر رہے ہو؟ کہا ہم ان لوگوں کے بارے میں غور کر رہے ہیں جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جانے والے ہیں اس امت میں سے، وہ کون لوگ ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کی پھر صفات بیان کی کہ وہ کون ہیں، جو 70,000 میری امت کے ایسے افراد، 70,000 لوگ جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ الذین لا یتکوون، وہ لوگ جو داغ نہیں لگاتے۔ داغ پہلے زمانے میں علاج کیا جاتا تھا، زخم ہو گیا تو اس کو لوہے کو گرم کر کے آگ سے داغا جاتا تھا، اس سے خون رک جاتا تھا، اور یہ علاج کا بہت اچھا طریقہ شمار ہوتا تھا۔ لیکن اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، جلانا، جلا کر علاج کرنا، کیونکہ آگ میں جلانا یہ صرف اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی مخلوق کو جلائے تو یہ اللہ کی شان ہے، کسی انسان کے لیے مناسب نہیں کہ وہ کسی کو آگ میں جلائے۔
تو فرمایا کہ وہ لوگ جو داغ لگا کر علاج نہیں کرتے، ولا یرقون ولا یسترقون، وہ جھاڑ پھونک نہیں کرتے۔ دیکھیے جو اللہ پر کامل بھروسہ کرنے والے ہوتے ہیں وہ جھاڑ پھونک نہیں کرتے۔ آج کل دیکھیں ہم تھوڑی سی چیز سر میں درد ہو گیا تو جھاڑ پھونک شروع کر دیتے ہیں، عاملوں کے پاس جانا اور ان کے چکر میں پڑ جانا اور ان کے پاس جا کر پیسے خرچ کرنا اور اپنا ایمان برباد کرنا۔ تھوڑا سا کچھ مسئلہ ہوا کہ ہمارا ذہن فوراً جھاڑ پھونک کی طرف چلا جاتا ہے، فوراً ذہن کہ فلاں نے کچھ کر دیا ہوگا، فلاں نے کچھ کر دیا ہوگا، ہم پر فلاں لوگ حسد کرتے ہیں، فلاں جلتے ہیں، فلاں نے یہ کر دیا ہوگا۔ یہ ذہن نہیں، جو اللہ پر کامل بھروسہ کرنے والے ہوتے ہیں وہ لا یرقون ولا یسترقون، جھاڑ پھونک کرتے بھی نہیں اور کراتے بھی نہیں، کیونکہ وہ اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے کہ اچھائی بھی اللہ کی طرف سے آئے گی، برائی کی بھی اللہ کی طرف سے آئے گی۔ کوئی انسان ہمیں کچھ نہیں کر سکتا، کوئی انسان ہماری روزی بند نہیں کر سکتا، کوئی انسان ہمارے لیے رکاوٹیں کھڑی نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے، جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ تو حالات تو ان پر بھی آتے ہیں، آزمائش ہو سکتا ہے ان پر بھی جادو ہو جائے، ہو سکتا ہے ان پر بھی پریشانی، لیکن یہ برداشت کرتے ہیں، یہ صبر کرتے ہیں، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں۔ لا یرقون ولا یسترقون ولا یتطیرون، یہ وہ لوگ ہیں جو بدفعلی نہیں کرتے، یعنی کسی چیز کو دیکھ کر برا خیال کر لیا، صبح صبح اٹھے کوے کو دیکھ لیا تو یہ سوچا کہ آج کے سارے کام بگڑ جائیں گے، بلی نے راستہ کاٹا تو سوچتے ہیں کہ آج کا دن تو بہت منحوس ہے، نعوذ باللہ۔ یہ جو اللہ پر بھروسہ کرنے والے ہیں یہ ایسا بدفعل، کسی چیز کو دیکھ کر برا مطلب نہیں نکالتے۔ وعلی ربہم یتوکلون، اور اپنے رب ہی پر یہ لوگ بھروسہ کرتے ہیں۔ دیکھیے یہ 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہونے والے ہیں کہ وہ اللہ کی ذات پر کامل بھروسہ کرنے والے ہیں، اللہ کی ذات پر کامل بھروسہ توکل کرنے والے ہیں، دنیا کے اسباب دنیا کی چیزوں پر نہیں۔ اسی لیے دیکھیں اللہ کی ذات پر بھروسہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر ہجرت کر کے جا رہے ہیں، غار میں چھپے ہوئے ہیں، غار ثور میں 3 دن چھپے ہوئے ہیں، اور کافر پکڑنے کے لیے بالکل قریب آ گئے، اس غار کے سوراخ تک پہنچ گئے۔ اب نیچے سے حضرت ابوبکر کو ان کے پیر نظر آ رہے ہیں، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو اتنے قریب پہنچ گئے، اگر ان میں سے کسی نے اپنے پیروں کی طرف دیکھ لیا تو اس کی نگاہ ہمارے اوپر پڑ جائے گی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ پر بھروسہ دیکھیں، سبحان اللہ۔ ایسے وقت میں جب کافر بالکل غار کے دہانے پر پہنچ گئے، ایسے وقت میں کوئی گھبراہٹ نہیں، کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ما ظنک یا ابا بکر باثنین اللہ ثالثہما، اے ابو بکر تیرا ان 2 کے بارے میں کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہے۔ اتنے خطرناک حالات ہونے پر بھی اللہ کی ذات پر نظر، اتنے تنگ حالات ہیں، موت بالکل گویا کہ سامنے کھڑی ہوئی ہے، لیکن کیا کہہ رہے ہیں کہ تیرا ان 2 کے بارے میں کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہے۔ اسی طریقے سے ایک سفر میں جا رہے یا جہاد میں واپس آ رہے تھے تو ایک درخت کے نیچے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے، صحابہ کرام بھی دور دور درختوں کے نیچے آرام فرما رہے ہیں۔ ایک دیہاتی آ گیا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تلوار بھی نہیں تھی اس وقت، تلوار درخت پر لٹکی ہوئی ہے، تلوار درخت پر لٹکی ہوئی ہے۔ اب وہ دیہاتی آیا، اس نے تلوار سونت لی، تلوار نکالی اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو چیلنج کر رہا ہے، من یمنعک منی، تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ ننگی تلوار اس کے ہاتھ میں ہے اور وہ بالکل سر پر کھڑا ہوا ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا ہے آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت اطمینان سے فرمایا اللہ۔ ایسا ان کلمات کا ظاہر سی بات ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زبان سے وہ کلمات ایسے ادا ہوئے، کتنا یقین ہوگا اس کے اندر، کتنا اللہ کی ذات پر بھروسہ ہوگا کہ صرف اللہ کہنے سے اس پر راشا طاری ہو گیا، وہ کانپنے لگا اور اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی۔
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار پکڑ لی اور اس سے کہا اب تو بتا تجھے کون بچائے گا؟ تو اس نے کہا کہ آپ تو اچھے طریقے سے تلوار اٹھانے والے بن جائیں، یعنی مجھے معاف کر دیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا۔ دیکھیں کتنا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کی ذات پر توکل ہے، کیسا اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے۔ اسی طریقے سے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو دیکھیں، غزوہ تبوک میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ تبوک کے لیے جانا ہے، اور صحابہ کرام سے چندہ کیا کہ غزوہ تبوک بہت مشکل سفر ہے، لمبا سفر ہے، تو اس کے لیے خرچ کی ضرورت ہے، بہت سارے غریب مسلمان ہیں، ان کے پاس سواریوں کا انتظام نہیں ہے۔ تو صحابہ کرام سے کہا کہ لا کر دو، چندہ کیا۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اس وقت جتنا گھر میں سامان تھا سب لا کر رکھ دیا، گھر میں جو کچھ تھا سب لا کر پیش کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ پیچھے کیا چھوڑا ہے؟ تو دیکھیں یہ ہے اللہ کی ذات پر توکل، اللہ کی ذات پر کتنا کامل اعتماد اور کیسا کامل بھروسہ ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے گھر پر اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا ہے، سب کچھ لے کر آ گئے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر پر چھوڑا ہے۔ یہ ہے اللہ کی ذات پر توکل۔ یہ حضرت ابوبکر کا تو بہت اونچا مقام ہے، یہ اعلیٰ درجے کا توکل ہے۔ اسی طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اللہ کی ذات پر توکل، اللہ کی ذات پر اعتماد، اللہ کی ذات پر بھروسہ کیسا ہے۔ رومیوں سے جب لڑائی چل رہی ہے، روم پورا کے پورا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، روم اور ایران یہ دو اس زمانے کی سپر پاور طاقتیں تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ طاقتیں ختم ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ذریعہ بنایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام کے لشکروں کو روانہ کیا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر روم جیسی طاقت اور ایران جیسی طاقت، اس زمانے کے سپر پاور طاقتیں ٹوٹ گئی۔ تو وہ لوگ سب کے سب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دشمن ہو گئے، ظاہر سی بات ہے۔ وہ لوگ چاہتے تھے کہ کسی طریقے سے یہ آدمی ختم ہو جائے، حضرت عمر، یہ آدمی اگر مسلمانوں کے پاس سے چلا گیا، یعنی یہ آدمی اگر شہید ہو گیا تو پھر ہمارے کام بہت سے آسان ہو جائیں گے، ہم دوبارہ اپنا ملک حاصل کر سکتے ہیں۔ ایسے وقت میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ میں کیسی زندگی گزارتے تھے کہ آس پاس ان کے کوئی گارڈ نہیں ہوتا تھا، کوئی محافظ نہیں ہوتا تھا۔ حضرت عمر رضی اکیلے پورے مدینے میں، مدینے کے جنگلوں میں جا رہے ہیں، کوئی فکر نہیں ہے، یہ خیال نہیں ہے کہ کوئی آ کر مجھے قتل کر سکتا ہے۔ میں کتنا بڑا آدمی ہوں، میں کتنا بڑا آدمی ہوں۔ اس وقت تو پورے زمین پر حضرت عمر سب سے افضل تھے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انتقال ہو گیا، حضرت ابوبکر کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس وقت مسلمانوں میں سب سے بڑے ہر اعتبار سے، دینی دنیاوی اعتبار سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے، افضل ترین انسان، بہادر ترین انسان، اللہ کے مقبول ترین انسان۔ تو اندازہ لگائے کوئی اور آدمی ہوتا، آج کل لوگ جو ہے تھوڑے بڑے بن جائیں تو ان کے آس پاس گارڈ، وہ اپنی حفاظت کی کتنی فکر کرتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ میں اگر ختم ہو گیا تو کیا ہوگا، کسی نے مجھ پر اچانک حملہ کر دیا تو مجھے کون بچائے گا۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اللہ کی ذات پر توکل، اللہ کی ذات پر بھروسہ کہ موت اور زندگی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، جب تک وہ چاہے گا زندہ رہوں گا، اور جب وہ چاہے گا تو میں ختم ہو جاؤں گا۔ اللہ کی ذات پر بھروسہ۔ تو جنگلوں میں ایک مرتبہ ایک رومی آیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے کے لیے انہوں نے پلان سے ایک آدمی کو بھیجا، وہ مدینہ منورہ پہنچا۔ اب وہ مدینہ منورہ پہنچ گیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو قتل کرنا ہے۔ وہ سمجھ رہا ہے کہ جیسے ہمارے روم کے بادشاہ ہوتے ہیں کہ ان کے آس پاس ہزاروں فوجی تلوار لے کر کھڑے ہوتے ہیں، بادشاہوں تک پہنچنا اتنا آسان نہیں ہوتا، سیکورٹی ہوتی ہے اور لوگ کھڑے ہوتے ہیں، جلدی کوئی عام آدمی بادشاہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو وہ حضرت عمر کو بھی ایسے ہی سمجھ رہا ہے، تو مدینہ منورہ آ گیا۔ تو اس نے سوچا کہ میں پہلے چال بازی کروں گا، اوپر سے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کروں گا، آہستہ آہستہ حضرت عمر کے قریب مقام حاصل کروں گا، پھر اچانک کسی دن حضرت عمر پر حملہ کروں گا نیند میں یا کسی وقت میں، اور ان کو ختم کر دوں گا۔ تو کہتے ہیں کہ مدینہ منورہ آ گیا، اور مدینہ منورہ میں آنے کے بعد پوچھا لوگوں سے کہ امیر المؤمنین حضرت عمر کدھر ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ وہ فلاں جنگل میں ہے۔ اس وقت جو ہے کچھ بیت المال کے کچھ اونٹ وغیرہ گم گئے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ تلاش کرنے کے لیے اکیلے جنگل میں چلے گئے۔
تلاش کرنے کے لیے اکیلے جنگل نکل گئے۔ اب یہ اس نے سوچا کہ واہ، پہلا دن ہے اور پہلے ہی دن مجھے اچھا موقع مل گیا کہ میں حضرت عمر کا کام تمام کر سکتا ہوں۔ پہلا ہی دن ہے اور پہلے ہی دن مجھے اتنا اچھا چانس مل گیا کہ حضرت عمر کا میں کام تمام کر سکتا ہوں۔ تو خوشی خوشی وہ جنگل میں گیا۔ اب دیکھ رہا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو تلاش کر رہا ہے، حضرت عمر نظر نہیں آئے۔ وہ ایک درخت پر چڑھ گیا۔ اس نے سوچا کہ بہت دیر ہو گئی، اب لامحالہ ایسا ہی ہوگا کہ حضرت عمر جب تلاش کرتے کرتے تھک جائیں گے، جب اونٹوں کو تلاش کرتے کرتے تھک جائیں گے تو یہاں ایک ہی بڑا درخت ہے، تو اس درخت کے نیچے آ کر وہ لیٹ جائیں گے، تھوڑی دیر آرام کریں گے، اور اس وقت میں نیچے اتروں گا اور حضرت عمر کا نیند کی حالت میں کام تمام کر دوں گا۔ اب وہ درخت کے اوپر چڑھ گیا اور تھوڑی دیر کے بعد ہوا بھی ایسا ہی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب تلاش کرتے ہوئے تھک گئے تو اس درخت کے نیچے آ کر لیٹ گئے۔ اب وہ ابھی سوچ رہا ہے کہ میں نیچے اتر کر ان کو ختم کروں، تو اچانک کیا دیکھتا ہے کہ ایک شیر آ رہا ہے، جنگل میں سے ایک شیر آ رہا ہے۔ اب وہ پریشان ہو گیا۔ پہلے تو اس نے دیکھا کہ شیر آ رہا ہے، چلو حضرت عمر کے پاس آ رہا ہے، تو وہ سوچنے لگا کہ چلو بہت اچھا ہو گیا، اب تو اور بھی کام آسان ہے، میرے بجائے یہ شیر ہی حضرت عمر کا خاتمہ کر دے گا اور مجھے اپنی تلوار استعمال نہیں کرنی پڑے گی، شیر نے میرا کام آسان کر دیا۔ لیکن کیا دیکھ رہا ہے کہ شیر آیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے چاروں طرف اس نے چکر لگایا اور حضرت عمر کے قدموں کے پاس بیٹھ گیا۔ حضرت عمر سو رہے ہیں لیکن اللہ کی طرف سے یہ ان کی حفاظت کا انتظام ہو رہا ہے کہ شیر آ کر چکر لگایا اور ان کے قدموں کے پاس بیٹھ گیا اور دم ہلاتا جا رہا ہے۔ حضرت عمر کو کچھ خبر نہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سو رہے ہیں، دم ہلاتا جا رہا ہے، دم ہلاتا جا رہا ہے، دم ہلاتا جا رہا ہے۔ تو وہ اوپر سے دیکھ کر پریشان ہو رہا ہے کہ یہ کیسی شخصیت ہے، یہ عمر مسلمانوں کے امیر کیسی شخصیت ہے کہ شیر ان پر حملہ نہیں کر رہا، شیر دم ہلا رہا ہے جیسے کہ ان کا پالا ہوا جانور ہو۔ تو کہتے ہیں کہ وہ بیٹھا رہا جب تک کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نیند پوری نہیں ہوگی، شیر بیٹھا رہا۔ جیسے ہی نیند پوری ہونے کا وقت ہو گیا تو وہ دم ہلا کر چلا گیا۔ حضرت عمر نیند سے اٹھ گئے، حضرت عمر کو معلوم بھی نہیں کہ کیا ہوا۔ اب وہ نیچے اتر گیا، وہ بہت متاثر ہوا، وہ سمجھ گیا کہ یہ وہ شخصیت ہیں جن کی حفاظت غیب سے ہوتی ہے، یہ وہ امیر المومنین ہیں، ان کو کوئی نہیں ختم کر سکتا، جن کی حفاظت اللہ کی طرف سے غیب سے، ایسے جانوروں سے جن کی حفاظت کی جاتی ہے ان کو کون مار سکتا ہے۔ وہ فوراً حضرت عمر کے اٹھنے کے بعد نیچے اترا اور اتر کر مسلمان ہو گیا۔ تو یہ ہے اللہ کی ذات پر توکل، اور جو اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے ایسی حفاظت کا انتظام کرتے ہیں۔ تو یہ توکل ایک ایمان والوں کی خاص صفت ہے، یہ ایمان کا 13واں شعبہ ہے۔ ہر مسلمان کو ہر حال میں اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے، اپنے اسباب پر، دنیا کی چیزوں پر نہیں۔ مسلمان کی نگاہ ہمیشہ اللہ کی ذات پر ہونی چاہیے، اپنے معاملے میں، اپنے کاروبار کے معاملے میں، روزی کے معاملے میں، دنیا کے ہر معاملے میں۔ مسلمان دنیا کی چیزوں پر بھروسہ نہیں کرتا، مسلمان اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے۔ تو یہ 13واں شعبہ ہے، اس کے بعد انشاءاللہ آئندہ ہفتے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔